روز قیامت حفاظ سایہ ذوالجلال میں اور والدین پر بچے کو قرآن حفظ کرانے کی کیا ذمہ داری ہے، سنیے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، سرور کونین شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن، فإن حملۃ القرآن فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ مع انبیائہ واصفیائہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 خصلتوں کے التزام کا ادب میں سکھلاؤ، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ اور اس کے اہل بیت، بیویوں اور سب اولاد کی محبت اور قرأت قرآن سکھاؤ، کیونکہ بے شک حفاظ قرآن اللہ تعالیٰ کے سائے میں اللہ کے انبیاء علیہم السلام اور اصفیاء پاک باز برگزیدہ افراد کے ساتھ ہوں گے۔ جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، صرف اللہ رب العالمین کے عرش کا ہی سایہ ہوگا۔ اس حدیث کے مخاطب آباء و اجداد اور بچوں کی کفالت کرنے والے ہیں۔ ان کو اپنی اولاد اور یتیم کے متعلق 3 چیزوں کا ادب سکھلانے کا حکم فرمایا ہے۔ پہلی چیز محبت نبی علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی اپنے پاک محبوب مدنی آقا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سب سے اول اپنی اولاد کو سکھانی چاہیے، اور محبت اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی اولاد کو سکھانی چاہیے، اور قراءت قرآن کہ وہ اس کی تلاوت کریں، تدریس کریں اور حفظ کریں، کیونکہ اس کے حافظین عاملین قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ جیسا کہ دوسری روایت میں اس کی تصریح ہے، جس دن اس سائے کے علاوہ دوسرا کوئی سایہ نہ ہوگا، جس دن سورج سروں کے قریب ہوگا اور گرمی شدید ترین ہوگی۔ سائے سے بعض محدثین نے جنت کا سایہ یعنی اس کی نعمتیں اور اس میں رہنا بھی مراد لیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ہم ان کو نہایت گنجان سائے کی جگہ میں داخل کریں گے۔ بعض محدثین نے سائے سے مراد کراہت اور ناپسندیدہ اشیاء سے قیامت کے دن امن مراد لیا ہے، اور ان سب کا مقصد ایک ہی ہے، یعنی روز قیامت اور اس کے بعد راحت حاصل رہے گی۔ انبیاء علیہم السلام اور اصفیاء کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جماعت میں ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق سے منتخب کیا اور ان سے راضی ہوا۔ یہ اس گروہ میں جنت میں ان کے رفیق ہوں گے، اگرچہ درجہ ہر ایک کا الگ الگ ہوگا۔ اور اس حدیث میں اولاد کو ادب سکھانا واجب اور حق کے لازمی ہونے کا بیان ہے۔ جیسا کہ باپ کا اولاد پر حق ہے، اسی طرح اولاد کا والد پر بھی حق ہے، بلکہ والدین کے لیے اولاد کی اچھی تربیت کرنا، اسلامی عقائد نشو و نما اور اسلامی تعلیم سے روشناس کرانا مقدم ہے۔ پس جس نے اولاد کو اسلامی تعلیم سے بے نیاز کر دیا، اس نے بہت برا کیا، اور اکثر اولاد کا والدین کے ساتھ نافرمانی کا برتاؤ ان کو اسلامی تعلیم و تربیت نہ سکھلانے کے سبب سے ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کسی نے اپنے باپ کو کہا تھا تو نے مجھے بچپن میں ضائع کیا، میں نے تجھے بڑھاپے میں ضائع کر دیا۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رحمت والے پاک محبوب مدنی آقا تاجدار ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لحامل القرآن اذا عمل به فاحل حلالہ وحرم حرامہ شفع فی عشرۃ من اہل بیتہ یوم القیامۃ کلہم قد وجبت لہ النار۔ معجم کبیر طبرانی کی اور کنز العمال کی اور ترمذی اور ابن ماجہ کی یہ حدیث پاک ہے۔
امام قرطبی نے بھی اس کو نقل فرمایا پاک محبوب مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن جب قرآن مجید پر عمل کرے، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا اعتقاداً اور عملاً، اس کے گھر کے 10 افراد کے لیے قیامت کے دن شفاعت کا یعنی سفارش کا حق دیا جائے گا۔ ایسے 10 افراد جن سب کے لیے جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوگی۔ پس جو حافظ قرآن قرآنی احکام پر پورا عمل بھی کرتا ہے تو اس کو 10 ایسے رشتہ داروں کی جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، ان کے لیے جنت میں لے جانے کی شفاعت کی اجازت دی جائے گی۔ پس وہ لوگ جو حافظ قرآن نہیں ہو سکے اپنی شفاعت کے خاص گار ہیں، اگر وہ اپنی اولاد یا اپنے کسی عزیز کو ترغیب دلا کر حافظ قرآن بنا دیں تو ان کے لیے شفاعت کا مضبوط سبب بن جائے گا، اور اگر حافظ قرآن بنانے والے خود والد ہیں تو ان کو تو اور بھی بڑے اعزاز قیامت کے روز عطا کیے جائیں گے، جن کا ذکر انشاءاللہ ہم آگے چل کر عرض کریں گے۔ جن افراد کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہو ان سے مراد گناہ گار مسلمان ہیں، نہ کہ کفار، کیونکہ کفار کے لیے کوئی شفاعت نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک نقل فرماتے ہیں، کریم کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قرأ القرآن وعمل به البس والداہ تاجا یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم فما ظنکم بالذی عمل بہذا۔ مسند احمد اور ابو داؤد، مستدرک حاکم اور کنز العمال اور مشکات اور مجمع الزوائد کے اندر یہ حدیث پاک بالکل موجود ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، رحمت والے نبی نے اپنی وما ینطق عن الہویٰ والی مبارک زبان سے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن کریم کو پڑھا اور اس پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنائیں گے جس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ خوبصورت ہے جو دنیا کے گھروں میں ہے۔ اگر وہ تاج تم میں ہوتا پس اس شخص کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جس نے خود قرآن کو پڑھا اور اس پر عمل کیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔